الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، پھر بھی وہ میرے خواب میں آئے تو عجب کیا، پھر بھی وہ میرے خواب میں آئے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز حاضرین و سامعین، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع سخن قصہ حضرت یوسف علیہ السلام جاری و ساری تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اللہ کریم نے اس امت کے لیے بہت ساری رہنمائی اور بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
ان کی زندگی، ان کا قصہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے خوبصورت واقعہ، سب سے خوبصورت قصہ کہا، اس کے اندر بہت سارے نشیب و فراز ہیں، بہت ساری تلخیاں، مشکلات، اور پھر اس کے بعد آسائشیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اس کی عملی تصویر ہمیں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے کے اندر تھے اور آپ نے اپنے جیل خانے کے دو ساتھیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، ایک کو فرمایا کہ 3 دن کے بعد تجھے پھانسی ہو جائے گی، تجھے سولی دے دیا جائے گا، اور دوسرے کو بتایا کہ 3 دنوں کے بعد تو رہا ہو جائے گا اور اپنے عہدے پر، منصب پر بحال ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کی خواب کی تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی، اور 3 دنوں کے بعد ایک کو سولی دے دیا گیا، پھانسی دے دیا گیا، اس پر الزام ثابت ہو گیا، اور دوسرا بے گناہ ثابت ہوا اور اس کو رہا کر دیا گیا، وہ اپنے منصب پر بحال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں رخصت کیا تو وہ بندہ کہ جو اپنے منصب پر بحال ہو رہا تھا، یعنی وہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے، اپنے عہدے پر بحال ہو جائے، تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، بادشاہ کو بتانا کہ جیل کے اندر یوسف نامی ایک بے گناہ مجرم تو نہیں ہے، ملزم ہے، جو جیل کے اندر بے گناہ قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یہ بات کہہ کر روانہ کر دیا۔ جب وہ چلا گیا، پھر آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی حاجت، اپنی مشکل اپنے رب کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ویسے تو علماء اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ بوقت ضرورت دوسرے انسانوں سے مدد لے سکتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے لی، آپ بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے مدد مانگ سکتے ہیں، میں آپ سے مانگ سکتا ہوں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ لیکن وہ چونکہ پیغمبر اسلام تھے، ان کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میرے جیسا بندہ، میری جیسی ہستی کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرے، کسی غیر سے مدد طلب کرے، حالانکہ مجھے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اپنی اس بات پر آپ پریشان بھی ہوئے اور نادم بھی ہوئے، اور ادھر جب جناب جبریل آپ کے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے یوسف، اچھا ہوا ہے کہ آپ اپنے عمل پر نادم ہو گئے، اپنے عمل پر نادم ہو گئے ہیں، اور اللہ نے پھر بھی آپ کو اس عمل کی وجہ سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اب آپ کو 7 سال اور جیل کے اندر رہنا پڑے گا، صرف اتنی سی بات کی وجہ سے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو 7 سال اور جیل کے اندر رہنا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بندہ جو رہا ہو کر گیا، بادشاہ کے پاس گیا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شیطان نے بلا دیا، وہ بھول ہی گیا، اپنے منصب پر بحال ہو گیا، پرسکون زندگی ہو گئی، عیاشی کے اندر زندگی گزارنے لگا، بھول گیا کہ جیل کے اندر کوئی یوسف نامی بندہ بھی تھا، جس کے خواب کی تعبیر سے ہی میں جیل سے باہر آیا ہوں، جس کی وجہ سے آج میں اپنے منصب پر ہوں، بھول گیا۔ یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے، 7 سال تک اسے یوسف علیہ السلام کی یاد تک نہ آئی، اور اللہ کے پیغمبر جیل کے اندر رہے اللہ کی مشیت کے تحت، حکمت کے تحت، اور وہاں جیل خانے کے ساتھیوں کو تبلیغ بھی کرتے رہے، ان کی تربیت بھی فرماتے رہے۔ 7 سالوں کے بعد اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے کیسے نکالا؟ 7 سالوں کے بعد مصر کا جو بادشاہ تھا، اس دور کا جو فرعون تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے 7 موٹی گائیں چر رہی ہیں، فربا گائیں چر رہی ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور اس خشک دریا میں سے 7 دبلی پتلی گائیں نکلتی ہیں، اور وہ موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہیں، اور 7 خشک خوشے یعنی سٹے اس نے دیکھے گندم کے،
اور 7 سر سبز و شاداب خوشے سٹے گندم کی اس نے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ جو سوکھے ہوئے گندم کے سٹے ہیں وہ سرسبز اور شاداب جو سٹے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، صبح اٹھا، دربار کے سارے جو معبر تھے، جو تعبیر بتانے والے تھے، کاہن تھے، ان کو جمع کر لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ حساب کتاب لگانے لگے، کوئی تعبیر گھڑ کے بادشاہ کو مطمئن کریں، لیکن یہ ایسا خواب تھا کہ باوجود کوشش کے وہ نہ اس کی تعبیر جان سکے اور نہ ہی کوئی تعبیر گھڑ سکے۔ ایسا ہوتا تھا نا، کچھ چیزوں کی ان کو تعبیر کا علم تھا اور کچھ وہ گھڑ کے بتا دیتے تھے۔ بھائی دیکھنے والے کو کیا پتا کہ یہ خواب کی تعبیر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر وہ اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے کہ کہنے لگے بادشاہ یہ آپ کا ایک خیالی خواب ہے، اس کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خیالی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔ لیکن بادشاہ بڑا عقل مند انسان تھا، اس نے کہا نہیں، اس خواب کے اندر کچھ خاص ضرور ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ 7 موٹی گائے میں نے دیکھی جن کو دبلی گائیاں کھا گئیں، اور 7 خشک سٹے اور خوشے وہ سرسبز و شاداب سٹوں کو کھا گئے۔ یہ نرالا خواب ہے، عجیب خواب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہے۔ جب وہ کاہن لاجواب ہو گئے، بادشاہ ان پر چلانے لگا، غصہ کرنے لگا، تو وہ بادشاہ کا ساقی، شراب پلانے والا دربار میں موجود تھا۔ اب اسے یاد آیا اور سر پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا بادشاہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اور ایسی تعبیر بتاتا ہے جو وہ بتاتا ہے پھر وہ ہو بھی جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جا اس بندے سے تعبیر پوچھ کے آ، ہمیں تو تعبیر سے غرض ہے، چاہے کوئی بھی بتا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیل خانے کا ساتھی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، ہاتھ جوڑنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، یوسف مجھے معاف کر دیجئے، 7 سال گزر گئے ہیں، میرے ذہن سے آپ کا خیال نکل گیا، میں بادشاہ کے سامنے آپ کی عرضی نہ پیش کر سکا، آپ کی بات، آپ کا ذکر نہ کر سکا۔ اللہ کے پیغمبر مسکرائے، فرمایا مجھے تیری ضرورت بھی نہیں تھی اور میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر کسی سے راضی بھی ہوں خدا کے لیے ہوتے ہیں، کسی سے ناراض بھی ہو جائیں خدا کے لیے ہوتے ہیں، میری تیرے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ کہنے لگا یوسف ایک مہربانی فرمائیے، ایک خواب کی تعبیر بتا دیجئے، پہلے بھی آپ نے خوابوں کی تعبیریں بتائی تھیں، وہ سچ ثابت ہو گئی تھیں، اب مہربانی فرمائیے ایک خواب کی تعبیر بتائیے، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طرح گندم کے خوشے اور گائیاں دیکھی ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جا کر بادشاہ کو بتا دو آنے والے 7 سالوں کے اندر خوب ہریالی ہوگی، خوب بارشیں برسیں گی، ہر طرف بہار آ جائے گی، گندم کی کثرت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، ان 7 سالوں کے اندر قحط پڑ جائے گا، 7 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی، لوگ گندم کے ایک دانے کو بھی ترس جائیں گے۔ اور بادشاہ کو یہ بھی بتا دینا یوسف صرف خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہے، اس مسئلے کا حل بھی جانتا ہے۔ فرمایا جا کر بادشاہ کو بتا دو یوسف صرف اس خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا کہ اس طرح ہوگا، پہلے 7 سال بارشیں ہوں گی، پھر اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے ان کے اندر قحط پڑ جائے گا، ان 7 سالوں کو کیسے گزارنا ہے یوسف اس کا حل بھی جانتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یہ تعبیر صحیح ہے اور یہ میرے خواب سے موافقت بھی رکھتی ہے اور سمجھ آنے والی بھی ہے، اب اس بندے کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ جس نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے، جو اتنا علم و حکمت رکھنے والا ہے، جو اتنی پرفیکٹ تعبیر بتانے والا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ جیل خانے کا ساتھی دوڑا دوڑا خوشی کے عالم کے اندر حضرت جناب یوسف کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
اے یوسف مبارک ہو، رہائی کا وقت آ گیا ہے، جیل سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، چلیے میرے ساتھ چلیے۔ اللہ کے پیغمبر مسکرائے، فرمایا جا بادشاہ کو بتا دیں یوسف ایسے تو جیل سے باہر نہیں آئے گا، ایسے تو جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو فرمایا نا کہ جاؤ جا کر بادشاہ سے کہہ دو، یوسف کہہ رہا میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے جا کر ذرا ان عورتوں کی تحقیق کراؤ جنہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی، اس معاملے کی تحقیق کرواؤ کہ یہ وہ کیا معاملہ تھا کہ جب مصر کی اشراف زادیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بات کو بیان کر رہے تھے، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا کمال حوصلہ تھا، اگر اتنے لمبے عرصے تک مجھے جیل میں رکھا جاتا اور پھر بلایا جاتا تو میں نے فوراً چلے جانا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا حوصلہ کمال تھا۔ اتنا لمبا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود جب آپ کو جیل سے نکلنے کے لیے بادشاہ نے بھی بلایا تو آپ نے فرمایا میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے ذرا اس معاملے کی تحقیق کراؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ یہاں پر ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ زلیخا والے معاملے کی تحقیق کراؤ جس نے مجھے جیل میں بھیجا ہے، لیکن آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ ان اشراف زادیوں کا ذکر کیا جس میں کوئی ایک عورت مینشن نہیں تھی، کسی ایک عورت کا نام مخصوص نہیں تھا۔ وہ آپ نے اس لیے زلیخا کا نام نہیں لیا کہ عزیز مصر نے کئی سالوں تک آپ کو اپنے محل کے اندر بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کی بیوی کا نام لوں اور اس کی بدنامی ہو جائے۔ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے والے، ان کی عزت کا پاس رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ بادشاہ کو بتایا گیا، اس نے بلا لیا، زلیخا کو بھی بلا لیا اور دیگر عورتوں کو بھی بلا لیا۔ سارے معاملے کی جب تحقیق کرائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جرم کے اندر، کس الزام کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا ہے، تو وہاں کوئی عورت بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام نہ لگا سکی۔ جب بادشاہ کے دربار کے اندر آئیں تو ساری کہنے لگی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگی اللہ کی پناہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے یوسف کے اندر کوئی بھی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور وہ زلیخا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر الزام لگا کر جیل میں بھیجا تھا، اس نے بادشاہ کے دربار میں آ کر کیا کہا؟ اس نے کہا الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس نے کہا غلطی ساری میری تھی، الآن حسس الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، لہٰذا میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بڑا ہی سچا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی صفائی سارے مصر کے ملک کے لوگوں کے سامنے رکھ دی، آپ کی پاک بازی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو زلیخا سمیت قید خانے کے اندر ڈالنے کا حکم دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ فرمایا آپ علم و حکمت رکھنے والے ہیں، آپ بہترین علم رکھنے والے ہیں، خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ رہیں اور حکومتی معاملات کے اندر مجھے مشورے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے مشیر خاص بن گئے بادشاہ کے، اور زلیخا اور ان عورتوں کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب منصب حکومت پر فائز ہوئے، وزارت پر فائز ہوئے، آپ سے پوچھا گیا یوسف اگر کوئی خواہش ہے تو بتا دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔
ان کو چھوڑ دیا جائے، میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، بادشاہ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ وہ زندان زاویرہ کے جتنے قیدی ہیں جو میرے ساتھ جیل کے اندر رہے ہیں ان ساروں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ جیل خانے کے اندر بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے شراب خور، بڑے بڑے مجرم ہیں، چوریاں کرنے والے، قاتل ہیں، اچکے ہیں، وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر سے چوریاں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، قتل و غارت کریں گے، فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے وہ چور تھے، پہلے وہ چکے تھے، پہلے وہ قاتل اور ڈاکو تھے، اب 8 سال تک وہ میری تربیت کے اندر رہے ہیں، میں نے جیل کے اندر رہ کر 8 سالوں تک ان کی تربیت کی ہے، اب وہ چور چکے نہیں رہے، وہ اللہ کے پیغمبر یوسف کے صحابی بن گئے ہیں، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، لہٰذا ان کو بھی جیل سے آزاد کرا دیا گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکومتی معاملات کے اندر ممد اور معاون بن گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ مشورہ کیا کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 7 آنے والے جو سال ہیں ان کے اندر خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، اور اس سے بعد جو آنے والے 7 سال ہیں ان کے اندر ہر طرف قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، لوگ گندم کو ترس جائیں گے، تو اب کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم کیسے اس قحط سے بچ سکتے ہیں، اس قحط کے 7 سالوں کو ہم کس طرح گزاریں گے، کیونکہ جو گندم کا صغیرہ ہے اس کو 7 سال تک محفوظ رکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی عطا کی ہوئی علم و حکمت سے اس کا حل بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ جو پہلے 7 سال ہیں ان کے اندر خوب کھیتی باڑی کریں گے، خوب فصلیں لگائیں گے، گندم اکٹھی کریں گے، اور سرکاری طور پر گودام بنوا کر ہم گندم کو خوشوں کے اندر محفوظ رکھیں گے، یعنی تھریشر کیے بغیر سٹوں کے اندر، خوشوں کے اندر ہی ہم گندم کو سٹوروں کے اندر، گوداموں کے اندر محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح گندم جو ہے وہ 7 سالوں تک بھی وہ خراب نہیں ہوگی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ آپ جو منصب چاہتے ہیں، جو عہدہ چاہتے ہیں، میں اس پر آپ کو فائز کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے اپنے خزانوں پر مامور کر دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی بخوبی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کو کیسے سنبھالنا ہے اس کا علم بھی رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ، وہ منصب جو پہلے عزیز مصر کے پاس تھا، وہ منصب اس کے مرنے کے بعد، اس کے وصال کے بعد حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ مصر کے وزیر خزانہ بنے، اور پہلے 7 سالوں کے اندر آپ نے اسی طریقے سے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، 7 سالوں تک آپ نے گندم کو ذخیرہ کیا، اور اگلے جو 7 سال قحط والے شروع ہوئے، ہر طرف قحط سالی ہو گئی، لوگ گندم کو ترسنے لگے، تو ان 7 سالوں کے اندر ہر طرف قحط سالی تھی، لیکن مصر کے اندر اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جس بندے کو بھی گندم کی ضرورت ہوتی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آتا اور اللہ کے پیغمبر حکومتی سطح پر اس کی مدد فرماتے، یہاں تک کہ جب قحط کے اثرات دور دور تک ملکوں تک پھیلنے لگے تو کئی ممالک کے لوگ آ کر مصر کے اندر آتے اور آ کر حکومت سے غلہ، اناج اور گندم خرید کر لے کر جاتے۔ جب اس قحط کے اثرات کنعان تک پہنچے، فلسطین جہاں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد موجود تھے، اللہ کے پیغمبر موجود تھے، تقریباً ان کی زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے 40 سال گزر چکے تھے، لیکن ان 40 سالوں کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یاد نہ کیا ہو۔ اتنے روئے اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر، اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب قحط سالی ان کے شہر اور ان کے ملک تک پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انہی 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے اندر، سنا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں، وہاں کا عزیز مصر لوگوں کو گندم فروخت کرتا ہے،
پیسے لے جاؤ، سونا اشرفیاں لے جاؤ اور وہاں سے گندم خرید کے آ جاؤ۔ اب وہی 10 بھائی جنہوں نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، وہی بھائی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے پاس گندم خریدنے کے لیے مصر کے اندر آئے۔ اللہ کے پیغمبر عزیز مصر بن کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی 10 بھائی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ فرماتے ہیں وہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہ سمجھ سکے، وہ نہ پہچان سکے کہ سامنے تخت پہ بیٹھنے والا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھا کھانا کھلایا، مہمان نوازی فرمائی، گندم بھی عطا فرمائی۔ جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا بس 10 ہی بھائیو یا اور بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے؟ کہنے لگے ہمارے باپ بوڑھے ہیں، والد صاحب بوڑھے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ ان کی خدمت پر مامور ہے، اس لیے نہیں آ سکا۔ یہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے، جو باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی سگا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر بن کے بیٹھے ہیں، فرمایا اگلی دفعہ آؤ نا تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر اسے ساتھ نہ لے کر آئے تو پھر گندم کا بھی سوال نہ کرنا، تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ ان کو جب آپ نے واپس روانہ فرمایا تو ان کی بوریوں کے اندر، ان کے سامان کے اندر ان کی رقم بھی واپس لوٹا دی، پیسے بھی واپس رکھ دیے جو انہوں نے گندم کے لیے ادا کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ واپس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ عزیز مصر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں کسی صورت بھی بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ تم نے جو سلوک یوسف کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہمارے والد ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو صحیح سلامت آپ کے پاس لوٹائیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اگر وہ نہیں جائے گا تو ہمیں اگلے سال غلہ نہیں ملے گا، اناج نہیں ملے گا، ہمیں گندم نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس معاملے کے اندر اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے میں اس بچے کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اب حضرت بنیامین کو لے کر جب وہ مصر کے اندر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو دیکھا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، لیکن آپ نے اپنا تعارف پھر بھی نہ کرایا، بھائیوں کو پھر بھی اپنا تعارف نہ کرایا، اور بنیامین کو آپ نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، لیکن مصر کے قانون کے مطابق آپ رکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی، جب وہ گندم لے کے واپس جانے لگے تو آپ نے ان کے سامان کے اندر، بنیامین کے سامان کے اندر، ان کے اس تھیلے کے اندر آپ نے اپنا شاہی گلاس رکھ دیا، اور جب وہ روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے ایک بندے کو بھیجا کہ ان کا سامان چیک کرو اور ان کو کہو کہ تم چور ہو، تم نے بادشاہ کا شاہی برتن چورایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز دینے والے نے آواز لگائی، او بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو رک جاؤ، تم لوگ چور ہو۔ سارے رک گئے، پریشان ہو کر اور پیچھے دیکھنے لگے، کہنے لگے خبردار، ہمیں جو بھی کہہ دو، ہم نبی زادے ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے پھر کیا سزا ہے؟ کہنے لگے ہمارے کنعان کا یہ قانون ہے، جو چوری کرتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، جس کی چوری کرتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ سامان کو چیک کیا گیا، سب کے تھیلے، سب کی بوریاں چیک کی گئیں۔ جب حضرت بنیامین کی باری آئی، ان کے تھیلے میں سے وہ گلاس نکل آیا، وہ شاہی برتن نکل آیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تدبیر یوسف نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی۔ اللہ نے حضرت یوسف کو سکھایا، آپ نے اس تدبیر کے ذریعے
یہ قانون مصر کا نہیں تھا کہ جو چوری کرے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا، یہ کنعان کا قانون تھا۔ انہوں نے خود بیان کیا تھا، جب بنیامین کے تھیلے میں سے گلاس وہ شاہی برتن نکل آیا تو حضرت یوسف نے فرمایا اب تو اسے میرے پاس غلام بن کے رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم کسی صورت بنیامین کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ابا جی پہلے یوسف کی وجہ سے ہم پر ناراض ہیں، تو اگر اب بنیامین کو بھی ہم نے یہاں چھوڑ دیا تو وہ سخت ناراض ہوں گے، ہمارے حق میں بد دعا نہ کر دیں، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بنیامین کو بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ انصاف تو نہیں ہے، چوری کوئی اور کرے اور میں رکھوں کسی اور کو، میں بنیامین کو ہی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور آ کر معافیاں مانگنے لگے، ابا جی ایک مرتبہ پھر ہم سے خطا ہو گئی ہے، اور ابا جی آپ ہماری غلطی نہیں ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس وجہ سے بادشاہ مصر نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، فرمایا میں اللہ کی رحمت سے اب بھی نا امید نہیں ہوں۔ فرمایا جاؤ دوبارہ مصر میں جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ انہوں نے کہا ابا جی یوسف کے بھائی کو تلاش کریں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یوسف کو تو گم ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، یوسف کو کہاں سے ہم نے تلاش کرنا ہے؟ گویا اللہ کے پیغمبر نگاہ نبوت سے کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے۔ اب کی بار جب بھائی حضرت جناب یوسف کی خدمت میں آئے، حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ اپنے تخت پر براجمان ہیں، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی حضرت یوسف کے سامنے آئے، آ کر منتیں کرنے لگے، اے عزیز مصر مہربانی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، پہلے یوسف کے غم کے اندر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اگر یہ بھائی بھی واپس نہ گیا ان کی جان چلی جائے گی۔ حضرت یوسف نے جب اپنے والد کے حالات سنے دل برداشتہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے یہ جملہ سنا تو حیران ہو گئے، بھائی عزیز مصر کو کیا پتہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے تخت پہ بیٹھنے والے تو ہی ہمارا بھائی یوسف ہے، لگتا ہے تو ہی یوسف ہے۔ آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، فرمایا میں یوسف ہوں، اور فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ مجھے وہ کنعان کے صحرا سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب واپس جاؤ کنعان میں، میرے والد کو بھی میرے پاس لے آؤ اور ان کی جتنی اولاد بھی اس وقت کنعان میں موجود ہے بنی اسرائیل، ان ساروں کو مصر کے اندر لے آؤ۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو پہلے جمعے جب میں نے یہ سورہ یوسف شروع کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا شان نزول کے اندر کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے اولاد یعقوب کنعان سے فلسطین سے مصر کیسے پہنچی۔ اللہ کریم نے سارا واقعہ یوسف سنا کے آخر میں یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو آپ نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر کے اندر منتقل فرمایا، وہاں پر جگہ عطا فرمائی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اور 70 کے قریب آپ کی اولاد کے اندر اس وقت فرد موجود تھے، وہ مصر کے اندر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد اپنے والد سے ملاقات ہوئی، شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب 40 سال بعد بیٹے سے بچھڑا ہوا بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کر رہا ہو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی زوجہ اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ تعظیمی کے لیے سجدہ کرنے لگے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جان دیکھ لیجئے، آپ، میری والدہ اور 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے میرے خواب کو سچا فرما دیا ہے۔ اللہ کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، مفسرین کرام نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن میں نے مختصر انداز کے اندر یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلے ہے صبر، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور